غارت ہو گئی. فرض نوافل کی بات ہی نہیں. روزے آئے تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ فاقے کون کرے گا. دولت اللہ نے عطا کی، ایمان تو رکھتا تھا لیکن حج اور عمرہ نصیب نہیں ہوا. اللہ کے راستے میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نصیب نہیں ہوا. تہ کر کر کے رکھتا رہا. یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا تھا کہ میرا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، میں بھی ہمیشہ رہوں گا. کبھی بھی اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا. اگر ایسی زندگی بندے کی گزری ہے، بندہ نے زندگی ان حالات میں گزاری ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے گہرے گڑھے کے اندر ڈال دیں گے، جہاں کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی چیخ و پکار سننے والا نہیں ہوگا. قرآن کریم میں 2-3 مقامات پر یہ آیت آتی ہے جس کا مضمون میں پیش کر رہا ہوں کہ جہنم کے اندر جہنمی لوگ پکاریں گے، چیخ و پکار کریں گے. جہنم کا جو داروغہ ہے، جو جہنم کے اوپر فرشتہ ہے، اس کا نام ہے مالک. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی آواز لگائیں گے، چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے اے مالک. جہنم کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے اللہ نے رکھا ہوا، اس کا نام مالک ہے، اور اس سے پکار کر کہیں گے لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہماری سفارش اپنے رب کے عالی دربار میں کر دے، وہ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے. ہم تو جلے بھنے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم قسم قسم کے عذابات کے اندر مبتلا ہیں، ہم اس عذاب کو سہ ہی نہیں سکتے ہیں. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے پروردگار سے کہہ دیجئے وہ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کر دے، فیصلہ سنا دے. اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا، ان سے کہو قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں، آج ہرگز تمہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، تم ہمیشہ اسی میں ٹھہرے رہو گے. إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم اسی میں رہو گے، اسی میں جلے بھنے رہو گے، اسی میں تڑپتے رہو گے، اسی میں چیخ پکار کرتے رہو گے. کیوں؟ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، کیا تمہارے پاس میرا حق کا پیغام نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے دروازے پر میرے قرآن نے دستک نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے دروازے پر اللہ کا پیغام، اللہ کا کلمہ نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں کہا تھا اس کائنات کا بنانے والا تنہا خدا ہے؟ کیا تمہارے کانوں سے یہ آواز نہیں ٹکرائی تھی کہ کائنات کا خالق اور مالک واحد القہار اللہ ہے؟ اس کے سامنے جھکو، اس کی بندگی کرو، اس کی طاعت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے احکامات کو مانو. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، تمہارے پاس تو میرا حق آ چکا تھا. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے اکثر نے حق بات سنی، اس کو ناپسند کیا. ایشورن بکواس، تم نے کہا یہ بکواس بکتا ہے. عالم قرآن سنا رہا ہے، واعظ تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، تمہارے دل پتھر بنے ہوئے تھے اور تم نے کہا کہ ہم تو سننے والے ایس بوزنا یہ حسقات کیے ہیں. اللہ اکبر، خطرناک موقع ہوگا یہ.
لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ارے تم نے تو حق کا انکار کیا، سچ کا انکار کیا، آج تمہیں سزا ملی جا رہی ہے۔ پھر جہنم کے حالات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کی آگ ان کے جسموں کو، ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، جلا دے گی۔ 5ویں پارے میں آیا انسان کے جسم پر جب تک کھال موجود رہتی ہے اس کو تکلیف کا احساس رہتا ہے، اگر کھال اتارتی جائے تو گوشت میں تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، خالی گوشت سے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جہنمیوں کا چمڑا جل جل کے ختم ہو جائے گا، جب چمڑا ختم ہو جائے گا، چمڑے کے اندر جلنے کی جو صلاحیت تکلیف تھی وہ ختم ہو جائے گی، اب تو کوئی تکلیف نہیں، اب تو گوشت ہی گوشت ہے، ہڈی ہی ہڈی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، جب چمڑا جل کے ختم ہو جائے گا ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے، ہم نئی کھال پیدا کر دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کا چمڑا جل کے ختم ہو جائے گا بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ایک اور چمڑا چڑھا دیں گے۔ اور ایسا ہم کیوں کریں گے؟ لیذوقوا العذاب، اس ٹکڑے نے مسئلے کو حل کر دیا کہ کھال سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، جب تک چمڑا بدن پر ہے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ چمڑا ختم ہو گیا دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان مجرموں کو جھلسا کے رکھ دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بڑے تباہی کے عالم میں ہوں گے، صورتیں بگڑ چکی ہوں گی، شکلیں بگڑ چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ میرا قرآن پڑھا گیا تھا نہیں؟ میری توحید سنائی گئی تھی نہیں؟ میرے پیغمبر کی بات کہی گئی تھی نہیں؟ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا فلسفہ نہیں بیان کیا تھا؟ تمہارے سامنے زکریا علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ نہیں آیا تھا؟ تمہارے سامنے ہود علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس یونس علیہ السلام کے حالات بیان نہیں کیے تھے؟ تمہیں اللہ کی قدرت کے دلائل نہیں سنائے تھے؟ الم تکن آیاتی، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم نے قدم قدم پر میری آیتوں کو جھٹلا دیا، تم نے قدم قدم پر کہا کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انبیاء کہتے رہیں، اولیاء کہتے رہیں، واعظین کہتے رہیں، علماء بیان کرتے رہیں، لیکن ہمیں ٹس سے مس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کے اندر مگن رہے، تم دنیا کے مزے لوٹتے رہے، تم دنیا کے عیش و عشرت کے اندر محو رہے، تمہیں ہماری قدرت بھول چکی تھی، ہماری ذات بھول چکی تھی، ہمارا عذاب بھول چکا تھا، تمہیں آخرت بھول چکی تھی، تمہیں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے تمہیں زندہ کر کے دکھا دیا کہ ہمارا نظریہ صحیح تھا، ہمارا کہنا صحیح تھا یا ہم غلط تھے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اے میرے بندو کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں جو پڑھی جا رہی تھی؟ تتلی علیکم، جن کی تلاوت کی جا رہی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ اب جہنمی کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اللہ اکبر، کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ضرور تیری آیتیں سنی، تیرا قرآن سنا، تیرے انبیاء نے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، تیرے اولیاء ربانیین نے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی،
تیرے علماء نے، تیرے دین کے جاننے والے لوگوں نے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی، تیرے مقرر کیے ہوئے واعظین نے آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی. ربنا غلبت علینا شقوتنا، پھر کیا ہو گیا تھا؟ تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی، ہماری بد نصیبی، ہماری بدبختی، ہم نے کسی ناصح کی نصیحت کو قبول نہیں کیا. ہم کہتے تھے ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے. ناصحہ، اے نصیحت کرنے والے، اے اللہ کا پیغام سنانے والے، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے. میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے. جو حق بات بولتا ہے وہ تو میرا دشمن ہے، مجھے نصیحت مت کرو. ٹھیک، تو جہنم میں جا کے اقرار کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پر تو ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم تو گمراہ قوم میں داخل ہو گئے. ہم تو گمراہ قوم تھے، گمراہ راستے پر چل رہے تھے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر ہو لیے تھے، اور وہ تو گمراہی ہے. اب کہیں گے اچھا آؤ مصالحت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ بندے کہیں گے، جہنمی کہیں گے چلو کمپرومائز کرتے ہیں. ہے ربا اس کرو سی صرف کمپرومائز، مصالحت کرو، سبوز سوئنکت نہیں. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ربا تھوڑے عرصے کے لیے جہنم سے نکال کے دنیا میں بھیج دیں، تھوڑے عرصے کے لیے جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر وہاں بھی جا کر ہم نے یہی برے اعمال کیے، وہاں بھی جا کے زنا کیا دوبارہ، وہاں دوبارہ جا کے شراب پی، وہاں دوبارہ جا کے رشوت لی، وہاں دوبارہ جا کے سود کھایا، وہاں دوبارہ جا کے شرک کے اندر، کفر کے اندر مبتلا ہوئے، دین کے خلاف باتیں کرتے رہے، دین کے خلاف منصوبے بناتے رہے، سازشیں بناتے رہے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ لوٹ آئے بے دینی پر، کس پر؟ بے دینی پر لوٹ آئے. فَإِنَّ ظَالِمُونَ، تلشویش ظالم، تلشویش انتہائی ظالم، تلشویش قابل سزا، لائق سزا، ہم اس کو پھر دوبارہ لائق سزا ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج تک جہنم سے نکل کر کوئی دنیا میں واپس، اور جنت سے نکل کر تو کوئی دنیا میں واپس نہیں گیا ہے. جس کو جنت مل گئی وہ دائمی جنتی بن گیا، جس کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا وہ ابدی جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جس کو اعمال بد کی سزا کی وجہ سزا دی گئی ہے، ایمان دل میں ہے، ایمان دل میں ہے، ایمان سلامت ہے، کمزور ہی ہے، ایمان موجود ہے، اللہ کو ایک ماننے والا بندہ تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے والا بندہ تھا، قرآن کو آخری کتاب ماننے والا بندہ تھا، دین کو آخری شریعت تسلیم کرنے والا بندہ تھا، اور روایات پہ نہیں چلتا تھا، سنت پہ چلتا تھا، خرافات پہ نہیں چلتا تھا، بلکہ صحیح راستے پہ چلتا تھا، علماء سے پوچھ کے چلتا تھا. صحیح راستہ کیا ہے، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے، میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، میرے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یہ پوچھ کر چلتا رہا، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے. لیکن دائمی جہنمیوں سے کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اسی میں پڑے رہو اسی میں رہنا ہے، ذلیل ہو کر. اخسؤ کے معنی ہے ذلیل ہو کر کہیں گرے پڑے رہنا، رسوا ہو کر گرے پڑے رہنا، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، آج تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے. میں نے تو بات اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے
میرے ساتھ براہ راست کلام کرنے کا ایک نسخہ تھا۔ ربا وہ کیا نسخہ تھا؟ رب فرمائیں گے وہ میرا قرآن تھا۔ تم نے قرآن پڑھا ہوتا، تم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، تم نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی، تمہیں یہ لگتا کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو، تمہیں یہ لگتا تم مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو۔ وَلَقْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، انہو مختصر ترجمہ کر کے بات کو ختم کریں گے۔ انہو کان فریق من عبادی، اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو کیا کہا کرتے تھے؟ ربنا آمنا، خدایا ہم نے ایمان لایا، فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم کرنے والوں میں ہے۔ میں اکثر ہی دعا پڑھا کرتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جب میرے یہ بندے دعا کیا کرتے تھے نا، یہ التموس دعا مانگن، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو ایک جماعت تمہارے اندر ایسی تھی، فاتخذتموہم سخریا، وہ اس کو مذاق بناتے تھے، وہ اسے ٹھٹھا سمجھتے تھے، وہ اسے بیکار سمجھتے تھے، سخرین، مذاق ٹھٹھا بناتے تھے، حتیٰ انساکم ذکری، یہاں تک اتنے مذاق میں چلے جاتے تھے، اتنے خرافات میں چلے جاتے تھے، اتنے مخالفت میں ڈوب جاتے تھے کہ حتیٰ انساکم ذکری، انہیں یاد نہیں رہتا تھا میرا دربار، انہیں یاد نہیں رہتا تھا میرے پاس حاضری، میرے پاس آنا، میرا ذکر یاد نہیں رہتا تھا، ان کو بھلا دیتے تھے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم تو وہ جماعت ہو جو اہل حق پر ہنسی اڑانے والے ہو، جو قرآن سننے والے سنانے والوں پر، جو قرآن بیان کرنے والوں پر ہنسی اڑانے والے ہو۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ، آج میں ان کو بدلہ دوں گا، بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا۔ وہ اہل حق صبر کیا کرتے تھے، حوصلہ سے کام لیتے تھے، تحمل سے کام لیتے تھے، اور بیان کرتے رہتے تھے، تمہارے پاس اللہ کی آیتیں ڈالتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے، لیکن تمہاری ایذا رسانیوں پر اور زبان کی چرب لسانی پر اور زبان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بد زبانی پر، بد کلامی پر تمہارے صبر کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، جن کو تم دنیا میں ناکام مانتے تھے، جن کو تم دنیا میں نامراد سمجھتے تھے، جن کو تم دنیا میں بیکار جماعت تصور کیا کرتے تھے، انہم هم الفائزون، تم دیکھو آج کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، آج وہی کامیاب ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان بھائیوں، بد عملی کا نتیجہ، بد عقیدگی کا نتیجہ یقیناً جہنم ہے۔ ہمیں علماء سے جڑ کر، مدارس سے جڑ کر، صالحین سے جڑ کر، اچھے لوگوں سے جڑ کر اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہے، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ پیدا کرنی ہے، اپنے خیالات کو بدلنا ہے، اپنے نظریات کو سمجھنا ہے کہ کہیں ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں کیا یہ راستہ علماء کا ہے یا نہیں ہے، اہل حق کا ہے یا نہیں ہے۔ اس راستے پہ اگر ہم چلتے رہے اور معلومات ہی نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی اور خطرناک پکڑ ہوگی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ کر، صلحاء کے ساتھ جوڑ کر، زندگی پوچھ کر معلوم کر کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقہ معلوم کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہی کم رہتا ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد دعا ہوگی۔ کچھ بیمار لوگ ہیں بہت سارے، اور ان کے لیے کچھ اور پریشان لوگ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔